بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رمضان المبارک، لیلۃ القدر اور آخری جمعہ مبارک ایک ساتھ ہی آ چکے ہیں۔ آج سب لوگ ایک تسبیح پڑھ لینا، پوری زندگی کے لیے نصیب ہی بدل جائے گا، نصیب ہی کھل جائے گا۔ جو کبھی نہیں مل سکا، ساری زندگی کبھی نہیں مل سکا، وہ انشاءاللہ آج آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آج وہ بندہ خوش قسمت ہے جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا، کیونکہ اس پورے ماہ مبارک میں آج کی جو رات ہے، آج کا جو دن ہے، جمعے کا دن، وہ اتنا فضیلت والا ہے، اتنی برکت والا ہے کہ میرا جو بھی دیکھنے والا بھائی، میرا دوست، میری بہن صرف ایک تسبیح آج رات کو پڑھ لیتے ہیں اور ایک تسبیح کل جمعے کے دن پڑھ لیتے ہیں، یقین کرے ان کی ساری زندگی کا نصیب کھل جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے شب جمعہ کو یعنی آج رات ہم کو لیلۃ القدر کی رات سے نوازا، اور زیادہ تر کتابوں میں یہی آتا ہے کہ اگر گنتی کو پورا کر کے دیکھا جائے تو 27ویں رات شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات بنتی ہے۔ یہ طاق رات ہے، یہ رات بہت ہی زیادہ برکتوں والی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر اگلے دن اللہ پاک نے جمعہ مبارک دے دیا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ تو سبحان اللہ کہہ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ لینا چاہیے کہ جن کے صدقے سے اللہ پاک نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور وہ بندہ بہت ہی خوش نصیب ہوگا، قسمت والا ہوگا جو ایک تسبیح آج رات کو پڑھ لے گا اور ایک تسبیح دن کو پڑھ لے گا۔ آج رات کسی بھی وقت ایک تسبیح پڑھ لیں۔ جو میرے بھائی میری بہنیں کسی وجہ سے آج یہ تسبیح نہ پڑھ سکیں رات کو، تو وہ دن میں کسی بھی وقت ایک تسبیح کر لیں، کیونکہ یہ دونوں وقت بہت برکتوں والے ہیں، بہت ہی زیادہ رحمتوں والے، فضیلتوں والے یہ دو وقت ہیں۔ میرے جو بھائی آج بے روزگار اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے وہ بھائی جن کو کچھ بھی کام کرنے کو نہیں مل رہا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اپنے نصیب کو لے کر بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، میری وہ عورتیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر کسی کی بات پکی ہو بھی جاتی ہے، کسی اچھی جگہ پر رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں رہتا، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، زندگی مسئلوں مسائل سے بھری پڑی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کہیں بھی سکون نہیں مل رہا، روزگار کی بہت کمی ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر لینے کے بعد آپ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے وہ کام تو کامیاب ہوگا ہی، پورا ہوگا ہی، لیکن وہ کام بھی سونے جیسا بن جائے گا، یعنی کہ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈال لو گے تو وہ بھی سونا بنا دے گی۔ یہ اتنا برکت والا عمل ہے، اتنی فضیلت والا عمل ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ تسبیح ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں تسبیح موجود نہ ہو سکتا ہے ابھی اسی وقت بھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح موجود ہو، آپ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوں، لیکن اگر نہیں بھی موجود تو ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الباری العلی القوی الولی۔ اس وقت آپ لوگ سکرین پر ایک عمل دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑیں تو پہلے دانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پڑھیں الباری العلی القوی الولی، پھر دوسرے دانے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم الباری العلی القوی الولی، اسی طرح تیسرے دانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الباری العلی القوی الولی۔ آپ لوگوں نے سارے دانوں پر ایسے ہی پڑھتے جانا ہے۔ جب تسبیح کے آخری دانے پر پہنچیں تو الباری العلی القوی الولی پڑھ کر فوراً درود شریف پڑھ لیں۔ یہ عمل پورا ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ آپ نے اٹھانے ہیں اور اس تسبیح کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی میں رکھنا ہے۔ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھا کر
तस्बीह को दोनों हाथों की हथेली में रख कर अल्लाह पाक से अपने नसीब की दुआ मांग लें, अपने मुकद्दर की दुआ मांग लें। अपनी ज़िंदगी में जितनी भी सख्तियाँ झेल रहे हैं, जितनी भी परेशानियाँ झेल रहे हैं, उनके लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह आज का ये अमल करने के बाद आप देखेंगे कि दुनिया जहां की हाजतें पूरी हो जाएंगी, दुनिया जहां की मुरादें पूरी हो जाएंगी, दुनिया जहां के हर बड़े से बड़े मकसद में आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसके अलावा एक और अमल मैं आप लोगों की नज़र करने जा रहा हूँ, जिसके लिए बहुत सी ख़वातीन पूछती हैं कि हमें शोहर के हवाले से बताया जाए, और जो शोहर अपनी बीवियों के बारे में पूछते हैं कि हमें उनके बारे में बताया जाए, यानी आपस में प्यार मोहब्बत के लिए, नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए, छोटी छोटी बातों पर जो मियाँ बीवी गुस्सा कर जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आज रात आपने उसके लिए एक अलग से तस्बीह पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, इतना प्यार पैदा हो जाएगा कि दूसरे लोग देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से जुदा ही नहीं होते, हर छोटे से छोटे काम में मिलजुल कर करते हैं, इनमें इतना इत्तेफाक कहाँ से पैदा हो गया है, ये एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। इस तरह लोग बातें करना शुरू कर देंगे, यानी मियाँ बीवी के दरमियान इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो एक तस्बीह आप लोगों ने शोहर अपनी बीवी के लिए पढ़ ले, बीवी अपने शोहर के लिए पढ़ ले, और उस तस्बीह में पढ़ना है या वहाबू हबली ज़ौजन सालिहन। गौर से नोट फरमाएं, जो तस्बीह मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, आपने पढ़नी है या वहाबू हबली ज़ौजन सालिहन, या वहाबू हबली ज़ौजन सालिहन। तस्बीह के हर दाने के ऊपर आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है और अल्लाह पाक से आपस में इत्तेफाक के लिए, मोहब्बत के लिए, बीवी बच्चों में प्यार मोहब्बत के लिए, नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए ये तस्बीह पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसकी ताकत से ही अल्लाह पाक घर में सुकून, प्यार मोहब्बत पैदा फरमा देगा। आज 27वीं रात, 27वां दिन और जुमा मुबारक है। इस तस्बीह को कोई बंदा पढ़े बगैर ना रहे, हर बंदा इस तस्बीह को पढ़ ले। जो पहली तस्बीह बताई उसको भी पढ़ ले, अगर दूसरी तस्बीह की जरूरत है तो उसको भी पढ़ ले। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके घर में, आपके हर काम में आपको कामयाबी अता फरमा देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।